دوسرے ممالک پر ٹیرف لگانے سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 2024 پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیسا رہا، اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 روز سے مسلسل اسرائیلی یرغمالوں کو رہا کرنے کے لیے حماس کو خبردار کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز حماس کی طرف سے رہا کیے گئے 8 یرغمالوں سے ملاقات کے بعد حماس کو آخری وارننگ دی تھی۔ کل اوول آفس میں اپنے خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو انتہائی سخت اقدام اٹھانا پڑے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی تھی کہ حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت ہوئی ہے۔ اسرائیل اور مغربی ممالک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب حماس نے کل صدر ٹرمپ کے تازہ ترین انتباہ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ کی پٹی میں دیرپا جنگ بندی کے بدلے میں ہی باقی اسرائیلی یرغمالوں کو رہا کرے گی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کل اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے پیر کو سعودی عرب جائیں گے، جس کے بعد ہفتے کے آخر میں ان کی وہاں امریکی حکام کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی۔ زیلنسکی نے ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر لکھا کہ آئندہ ہفتے پیر کو سعودی حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کی ٹیم امریکی شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کے لیے سعودی عرب میں ہی رہے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر زور دیا کہ یوکرین امن میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین روس کی 3 سالہ جنگ کے خاتمے کے لائحہ عمل پر بات چیت کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ اسپیس ایکس کا اسٹار شپ راکٹ کل لانچ ہونے کے چند منٹ بعد ہی تباہ ہو گیا۔ تقریباً 400 فٹ لمبا یہ راکٹ امریکی ریاست ٹیکسس سے لانچ کیا گیا تھا، لیکن چند منٹ بعد ہی اس کا رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد راکٹ کا ملبہ جنوبی فلوریڈا میں گرتا ہوا دیکھا گیا۔ اسپیس ایکس نے اپنے خلائی راکٹ کے تباہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اورلینڈو ایئرپورٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ راکٹ کا ملبہ گرنے کی وجہ سے ایئرپورٹ پر پروازوں کو کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا تھا۔ کرافٹس دی کینائن نامی ڈاگ شو کے 2025 ایڈیشن کا آغاز برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ہوا ہے۔ 4 روزہ شو کا فوکس ٹیریئرز اینڈ ہانٹس پر ہے۔ 1991 سے یہ شو نیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں کتوں کے مختلف مقابلے ہوتے ہیں۔ دنیا بھر سے کتوں کے ہزاروں مالکان کی توجہ کرافٹس پر ہوتی ہے، جس میں 4 ٹانگوں والے دوست اپنی مہارت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کی طرف سے لگائے گئے ٹیرفز کی۔ صدر ٹرمپ کے اپنے سب سے بڑے 3 ٹریڈنگ پارٹنرز میکسیکو، کینیڈا اور چین پر ٹیرف لگانے کے بعد سے مسلسل اس کے اثرات پر بات ہو رہی ہے کہ کیسے اس سے دنیا کی تجارت متاثر ہوگی اور امریکہ سمیت ان تینوں ممالک کی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ فائزہ بخاری نے واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے معاشی تجزیہ کار اینڈریو ہل سے بات کی، جو سمجھتے ہیں کہ اکثر محصولات کا استعمال تجارتی پالیسی سے بالا تر معاملات کو حاصل کرنے کے لیے معاشی یا ریاستی دباؤ کے ایک آلے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ فائزہ نے یہ انٹرویو صدر ٹرمپ کے کینیڈا پر لگے ٹیرفز کو 1 ماہ کے لیے معطل کرنے سے پہلے ریکارڈ کیا تھا، جس پر کینیڈا کا کہنا ہے کہ اس کی طرف سے امریکی مصنوعات پر لگائے گئے ٹیرف نہیں ہٹائے جائیں گے۔ جب صدر ٹرمپ نے کینیڈا میکسیکو کے خلاف 25% ٹیرف کا اعلان کیا تو انہوں نے جنوبی سرحد پر بحران، فینٹنل اور غیر قانونی نقل مکانی کے بحران کا حوالہ دیا۔ امریکہ میں زیادہ تر فینٹنل میکسیکو سے آتی ہے اور 1% سے کم کینیڈا سے آ رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں میکسیکو کے خلاف محصولات کو روک دیا گیا اور صدر ٹرمپ نے میکسیکو کی صدر کلاؤڈیا شائنباؤم کی تعریف کی۔ لیکن اکثر ان محصولات کے اہداف تجارتی پالیسی اور معاشیات سے بہت کم تعلق رکھتے ہیں اور ان کا استعمال تجارتی پالیسی سے بالا تر معاملات کے حصول کے لیے معاشی یا ریاستی دباؤ کے ایک آلے کے طور پر کیا جاتا ہے، بلکہ مشترکہ اقدار کے بارے میں بھی ہے۔ صدر ٹرمپ مانتے ہیں کہ یہ محصولات تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ طویل مدت میں یہ تکلیف امریکی کاروباروں کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ ہر معاملے کو الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ مثلا میں آزاد تجارتی پس منظر سے آیا ہوں، لیکن گزشتہ برسوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اب چین کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے تجارت پر یقین نہیں رکھتا۔ میں غیر ملکی مخالفین، نان مارکیٹ معیشتوں اور چین جیسی آمرانہ حکومتوں کے ساتھ آزاد تجارت پر یقین نہیں رکھتا۔ ان کے رویے منصفانہ نہیں ہیں، وہ غیر منصفانہ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ انہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شمولیت کی کبھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی، یہ ایک غلطی تھی۔
کیا یہ ٹیرف زیادہ کمپنیز کو امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیں گے؟ Yes, to a degree. ہاں ایک حد تک، لیکن ہمیں اپنے ملک کے کچھ ضابطوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ٹیرف مکمل حل نہیں ہے، میں ضابطوں کو دیکھ رہا ہوں۔ مثلاً سٹیل اور الومینم کے محصولات کو دیکھیں جو تجویز کیے گئے تھے۔ امریکہ اپنے سٹیل کا 40% کینیڈا سے خریدتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں امریکہ میں سٹیل بنانے کے لیے صرف 11 بلاسٹ فرنسز رہ گئی ہیں، اور ہمارے پاس 1990 میں 57 تھی۔ کیونکہ ہم زوننگ ریگولیشنز کی اجازت دینے اور EPA کے ضوابط کی وجہ سے اسے مہنگا اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال بائیڈن ہیرس انتظامیہ نے سٹیل کی پیداوار پر کاربن کے اخراج کے مزید قواعد لگا دیے۔ نیٹ زیرو امیشن اور سٹیل کی پیداوار کا کوئی تال میل نہیں بنتا، لہٰذا ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ ہم فی الحال جو 40% سٹیل کینیڈا سے حاصل کر رہے ہیں، امریکہ میں راتوں رات اس کی نقل نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں تانبے کے وسیع ذخائر موجود ہیں، لیکن اسے نکالنا، صاف کرنا اور پگھلانا ضابطوں کی وجہ سے یہاں بہت مہنگا ہے۔ سر ٹرمپ نے مینوفیکچرنگ کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے ایک مہم چلائی ہے۔ میرے خیال میں ضوابط سے نمٹنے سے کچھ مثبت نقل و حرکت ہوگی۔ امریکہ اور دیگر ممالک کے درمیان تجارتی خسارہ کتنا ہے، کیونکہ صدر دوسرے ممالک پر جوابی محصولات لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو امریکی اشیاء پر محصولات عائد کرتے ہیں؟ When he announced the reciprocal tariff, جب صدر ٹرمپ نے جوابی ٹیرف کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فلیٹ ریٹ ٹیرف یعنی یکساں شرح پر محصولات کے اپنے خیال سے ہٹ رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران کہا تھا۔ وہ انتخابی مہم کے دوران ہر ملک سے درآمد کی گئی ہر شے پر 10 یا 20% ٹیرف لگانے کی بات کر رہے تھے۔ اگر آپ یورپی یونین کو دیکھیں تو وہ ہماری کاروں پر 10% اور ہم صرف 2.5% ٹیرف لگاتے ہیں۔ تو ایک بہت مضبوط دلیل ہے کہ ہمیں جوابی ٹیرف کی ضرورت ہے۔ ذاتی طور پر میں تجارتی خسارے کے بارے میں کم فکر مند ہوں، جیسا کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا تجارتی خسارہ ہمارے اثاثوں کی مانگ کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ برآمدات کے بدلے درآمدات کے ذریعے ہم اپنے مالی اثاثوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور پوری دنیا یہاں امریکہ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔ کینیڈا اور چین پر ان نئے محصولات کا امریکہ میں صارفین اور کاروباروں پر کیا اثر پڑے گا؟ it really depends upon the situation. یہ صورتحال پر منحصر ہے۔ بنیادی طور پر وہ محصولات کو خاص اہداف کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور انہیں ایک مذاکراتی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً میکسیکو کی صدر کلاؤڈیا شائنبوم نے سرحدی بحران، فینٹنل اور بارڈر کے بحران کے بارے میں سر ٹرمپ کے خدشات کو تسلیم کیا۔ کینیڈا کے کیس میں سر ٹرمپ بارڈر سیکیورٹی سے متعلق مزید اقدامات چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کی سٹون پائپ لائن منصوبہ بھی چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم ایسا کریں گے۔ وزیر اعظم ٹروڈو نے سر ٹرمپ کے کچھ سنگین خدشات ابھی دور نہیں کیے۔ یہ صارفین کی پسند کا بھی سوال ہے، لہٰذا اگر آپ کینیڈین لکڑی پر ٹیرف لگا دیں تو شاید زیادہ لوگ امریکی لکڑی خریدنے لگیں۔ وہ کینیڈین لکڑی کو بہتر معیار کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کم دیمک لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ موضوع اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جتنا اسے پیش کیا جاتا ہے۔ VOA اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ کل دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جائے گا، اور اقوام متحدہ کی طرف سے اس سال کا تھیم فار آل ویمن اینڈ گرلز رائٹس ایکویلٹی امپاورمنٹ رکھا گیا ہے، یعنی تمام خواتین اور لڑکیوں کے لیے حقوق، مساوات اور اختیار۔ اور یہ تھیم دنیا سے ایک ایسی پالیسی کا مطالبہ ہے جو سب کے لیے مساوی حقوق کی ضمانت دے اور انہیں برابر کے مواقع اور اختیارات بھی ملیں۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے آج ہم اپنے شو میں کچھ اسپیشل رپورٹ شامل کریں گے۔ پاکستان میں سال 2024 بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ خاطر خواہ بہتری نہیں لا سکا۔ گھریلو سطح پر تشدد، زیادتی، ہراساں کیے جانے کے واقعات اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے سرکاری سطح پر تو کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے، لیکن مختلف پلیٹ فارمز پر خواتین اور ان کے گھر والوں کی طرف سے درج شکایات ابھی تک کسی حل کی منتظر ہیں۔ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین جیسے اداروں کی موجودگی کے باوجود متاثرہ خواتین اپنی آواز کیوں نہیں اٹھا پاتی؟ لاہور سے سمن خان نے یہی جاننے کی کوشش کی۔
हमारे पेरेंट्स जो 15-20 लाख रुपए हमारी शादी पे लगाते हैं ना, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं अपनी बेटी को एक घर दूँ बस, ताकि उसका शोर उसे तंग करे, कुछ भी करे, मेरी बेटी घर के अंदर रहे, वो बाहर ना निकले, क्योंकि बेघर होने की जो अजियत है वो बहुत बुरी होती है, और फिर अगर पेरेंट्स ना हो तब ज्यादा होती है। नीलम की आंखों और लहजे में छुपा गम एक दो पल की बात नहीं बल्कि 5 सालों का किस्सा है, जब तलाक के बाद मेके वापस पहुंचने पर इसे अपने वालिदैन के घर एक कमरा भी न मिल सका। अब्बू का मकान है, जायदाद अब्बू की प्रॉपर्टी, विरासत में मेरा हिस्सा था, तो जब वो भाई ने अलग मकान लिया तो एक अब्बू का कमरा था, एक भाई का था, भाई दोनों कमरों में लॉक लगा गया था, तो एक कमरा भी मुझे नहीं दिया था। लाहौर की रजिया इब्राहिम का मसला भी वरासती घर से मुतल्लिक है। मेरी शादी को 40 साल होने वाले हैं, 35 ईयर्स साथ रहे हैं, मुझे नहीं मारा था, लेकिन ये घर की खातिर उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया और इंतहा का किया। फिर एक दिन मुझे झाड़ुओं से मारा, झाड़ुओं से मार के फिर गेट खोल के बाहर निकाल दिया घर से। ये मेरे मेके वालों ने मुझे घर जो दिया था, ये मैंने बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए सेव कर लिया। उन्होंने ये कहा मुझे एक दिन के बेगम मेरे नाम घर कर दो, मैंने कहा ये मैंने नहीं करना, मुझे उन्होंने धमकी दी मैं आपको फारिग कर दूंगा। मैंने फाइल तैयार कर ली लॉयर के पास, मैंने कहा प्लीज, ये कलंक का टिक्का होता है, औरत के लग जाता है, ये कभी भी नहीं उतरता, लेकिन मैंने ये घर नहीं देना, मेरी स्पेशल बच्ची है। नीलम और रजिया इन दिनों इंस्तादे तशद्दुद मरकज बराए ख्वातीन लाहौर में अपने मुकदमात की पैरवी करने आती हैं। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले इस मरकज में नीलम सबसे पहले तशद्दुद का केस लेकर आई थी, जो उनका भाई उनकी भाभी पर करता था। हालांकि मेरा सगा भाई है, लेकिन मैं उसके खिलाफ खड़ी हूँ। सबने मुझे कहा कि नहीं, जब उसने बहुत मारा तो मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। पहले मैंने उसे ज़ुबानी कलाम में मना किया, फिर मैंने 15 पे कॉल की, मैंने अपने भाई को पुलिस के हवाले करवा दिया। रजिया इब्राहिम भी खुला के बाद बेटी के खर्चे के मुकदमे में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर से मदद ले चुकी हैं। अब अपने घर को साबका शोहर से आजाद करवाना चाहती हैं। पाँव की जूती नहीं है औरत को पाँव की जूती ना समझो। 2 पोर्शन उसने जब्त किए हुए, जिसको मैंने खुला जिसको दे दिया, वो मैं खाली बल्कि करवाना चाहती हूँ। अब मेरा केस चलेगा अब अदालत में। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 2017 में कायम होने वाली पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी तहफ़्फ़ुज़ से लेकर शेल्टर और मुतासरा ख्वातीन की ज़हनी और जिस्मानी बहाली की जिम्मेदार है। कोई भी विक्टिम है, she is victim of domestic violence, she is a rape victim, her family has gone through something like honor killing या kidnapping, abduction, arrest, harassment, any kind of जिसे कहते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, दे कैन वॉक इनटू द प्रोटेक्शन सेंटर। FIR रजिस्टर करा के भी देंगे, उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी देंगे, उनको रेजिडेंशियल ऑर्डर भी देंगे और मॉनेटरी ऑर्डर भी देंगे। हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन भी ख्वातीन के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। 1043 हेल्पलाइन जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 75,000 कॉल्स रिसीव की गई। जो कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहती है तो वो एक रेफरल मैकेनिज्म है, किसी अपने राइट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या किसी काम की तकमील के लिए किसी इदारे में कोई शिकायत करनी है तो उसको वो भी गाइडेंस दी जाती है। अब सवाल ये है कि 151043 और 1373 जैसी हेल्पलाइंस और पुलिस समेत दीगर इदारों और बेशुमार कानून की मौजूदगी के बावजूद ख्वातीन पर होने वाले जुल्म ज्यादती के केसेस रुक क्यों नहीं रहे? इग्नोरेंस है ना हम लोगों में। एक तो ये है कि डर लगता है इज्जत से, सबसे बड़ी बात है कि हम मीडिया पे आ जाएंगे, बात फैल जाएगी, खानदान को पता चल जाएगा, माशरे में हमारी बदनामी हो जाएगी कि हम अपना केस लेके बाहर निकले हैं। और दूसरा ये कि ऐसे इदारों का अभी तक लोगों को नहीं भी पता। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की साल 2024 में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में ख्वातीन पर होने वाले तशद्दुद के केसेस की तादाद 10,201 रही, जिनमें से 1464 केसेस सिर्फ लाहौर में दर्ज हुए, जबकि ख्वातीन के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती के 6,624 केसेस रजिस्टर्ड हुए और इन केसेस में गुज़िश्ता सालों की निस्बत इजाफा ही हुआ है। साल 2024 में एंकर आयशा जहां ज़ेब और स्टेज अदाकारा नरगिस पर शोहर की जानिब से किए गए तशद्दुद के केसेस भी सामने आए। डस्का में सास और नंदों के हाथों ज़हरा कदीर का कत्ल और सानिया ज़हरा की ससुराल में मौत जैसे वाक़यात भी खबरों में रहे, लेकिन किसी भी वाक़ये में किसी किस्म की कोई सख्त सजा सामने नहीं आ सकी। नीलम हो या रजिया इब्राहिम, ख्वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारे कहते हैं
کہ خواتین کو خود اپنے کیسز کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ شکایات کی حد تک تو معاملات آگے بڑھتے ہیں، لیکن صلح اور معافی بہت سے کیسز میں ملزم پر جرم ثابت کرنے اور سزا دلوانے کی راہ میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ قانونی طریقہ کار کو بھی خواتین کے لیے مزید آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اس ہفتے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں اپنے آبائی گاؤں برکانہ شاہپور کا مختصر دورہ کیا۔ 2012 میں دہشت گردی کے حملے میں زخمی ہونے کے بعد ملالہ کا اپنے آبائی گاؤں کا یہ پہلا دورہ تھا۔ اپنے اس دورے میں وہ ملالہ فنڈ سے قائم کیے گئے ملالہ یوسفزئی اسکول میں بھی گئیں، جہاں انہوں نے اسکول کی بچیوں سے بات کی اور اپنے تجربات شیئر کیے۔ میں نے شانگلہ گرلز اسکول کی بہت سی تصویریں دیکھی ہیں۔ میں آپ کی کامیابیوں اور آپ کی کارکردگی پر نظر رکھتی ہوں اور مجھے آپ پر فخر ہے۔ یہ میری امید اور خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ شانگلہ میں ملاقات کروں اور یہاں آپ کے ساتھ وقت گزاروں۔ یہاں کی لڑکیاں بہت قابل ہیں اور آپ اس کی عکاس ہیں۔ جب میں آپ کی مہارت اور ہنر کو دیکھتی ہوں تو یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ میں نے کئی ممالک میں بہت سے اسکول دیکھے ہیں، لیکن میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ سرفہرست اسکولوں میں سے ایک ہیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں یہ امید حاصل ہوتی ہے کہ ہاں، ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑکیاں تعلیم کی اہمیت سے واقف ہیں اور وہ آگے بڑھنے اور قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔ آئیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ ملالہ یوسفزئی کے اس دورے اور بچیوں کی تعلیم پر ان کے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں سائمہ اقبال سے، جو کہ درس و تدریس سے منسلک ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ سائمہ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ کتنا اہم ہے ملالہ کا اپنے آبائی علاقے کا دورہ، اور آپ کے خیال میں کتنی ہمت بندھائے گا یہ ان کے علاقے کی بچیوں کی؟ دیکھیں، اتنے سالوں بعد وہ اپنے آبائی جو ہے وہ گاؤں میں آئی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ان کا اپنا گھر ہے اور اپنے گھر میں آنے سے ان کو کسی کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کا یہ دورہ پاکستان کی خواتین کے لیے ایک ہمت بندھائے گی۔ ٹھیک ہے، ان پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن وہ جو ایجوکیشن کے لیے جو اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، وہ ہم ان کو نہیں بھول سکتے۔ ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ وہ خدمات، وہ اپنے اسکول بھی گئی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی انہوں نے فنڈز بھی قائم کیا ہے، صرف کیا کہ خواتین کی ایجوکیشن کے لیے۔ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایجوکیشن کے حوالے سے، خاص کر کے خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، لیکن وہ اسپیشلی کیونکہ پاکستان ان کا ہوم ٹاؤن ہے تو وہاں یہاں کے لیے وہ کام کر رہی ہیں۔ اور ان کا یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ خواتین کے لیے کام کر رہی ہے۔ کل خواتین کا عالمی دن بھی ہے، تو خواتین کے لیے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور لیکن ایک چیز یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ ملالہ یوسفزئی کو یا باقی بھی جتنے ایکٹیوسٹ، جتنی آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں، ان کو سٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تاکہ جو یہاں کے تعلیمی مسائل ہیں، ٹھیک ہے وہ کام کر رہی ہیں، بڑا پازیٹیو کر رہی ہیں، لڑکیوں کو ہمت بندھا رہی ہیں۔ دیکھیں، بہت ساری لڑکیاں، جب ایسے کوئی لڑکی نکلتی ہے، اس طرح کے حالات میں کوئی لڑکی نکلتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے وہ ایک جو ہے وہ ایک ان کے لیے ایک راہ مشل کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ ہمت باندھتی ہیں، وہ نکلتی ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جن میں ہمت ہے، جو کچھ ہونی چاہیے۔ ایک چیز اگر سائمہ، ملالہ کو ایک طبقہ مغربی سازش کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن یہ نوبل انعام یافتہ ہیں، کیا وہ پاکستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے کچھ مزید کر سکتی ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، جیسے ابھی تو وہ اسپیسیفکلی تعلیم پہ فوکس کر رہی ہیں۔ اگر وہ جو ہے وہ خواتین کے باقی حقوق کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کام کریں تو وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، خواتین کو صرف تعلیم دینا ضروری نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری خواتین جو مائیں ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اس ایریا پہ بھی، اس بارے میں بھی بات کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو، خواتین کو اویئر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ڈور ٹو ڈور جانا چاہیے۔ جیسے خواتین ڈرتی ہیں، خواتین سامنے نہیں آنا چاہتی، تو اس حوالے سے بھی ملالہ یوسفزئی کو کام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، اگر دیکھیں کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جی سازش کا حصہ ہے کسی کا، اور لیکن دیکھیں ہمیں اس چیز سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے ابھی وہ کیا کر رہی ہیں۔ دیکھیں، تعلیم کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں، کوئی بھلائی کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ سائمہ اقبال، آپ ہمارے ساتھ تھیں۔
امریکی ریاست الینوائے میں 6 سالہ فلسطینی امریکی لڑکے کے 73 سالہ قاتل کو عدالت نے قتل اور نفرت پر مبنی جرائم میں قصوروار ٹھہرا دیا ہے. تفصیل جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں. ول کاؤنٹی کورٹ ہاؤس کے باہر مسلمان جمعے کی نماز کے لیے جمع تھے، جبکہ عدالت کے اندر جیوری نے 1.5 گھنٹے سے بھی کم وقت تک ایک قتل کے بارے میں عدالتی کارروائی کی جس نے الینوائے کی مسلمان کمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیا تھا. 73 سالہ جوزف سوبا کو تمام الزامات کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، جن میں 6 سالہ فلسطینی امریکی ودی الفیومی کو چاقو گھونپ کر قتل کرنے اور اس کی والدہ حنان شاہین کو زخمی کرنے اور نفرت پر مبنی جرم کے الزامات شامل ہیں. میں نہیں جانتا کہ میں اس پر خوش ہوں یا غمزدہ. آیا مجھے رونا چاہیے یا ہنسنا؟ عدالت کے فیصلے کے بعد لڑکے کے والد ادے الفیومی نے نامہ نگاروں سے بات کی. میں اس بچے کا باپ ہوں اور میں نے اپنا بچہ کھویا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ قدرے تاخیر سے آیا. کوئی فیصلہ ان کے بیٹے کو واپس نہیں لائے گا. آمنہ برہومی ایک غیر سرکاری تنظیم مسلم سیوک کولیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں، جس نے ودی ریزولوشن نامی قرارداد کا مسودہ تیار کیا تھا، جسے ستمبر میں امریکی سینٹ نے منظور کیا. اس قرارداد میں ودی کی موت کو اس کے فلسطینی مسلمان ہونے کے باعث نفرت پر مبنی جرم کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. یہ قتل 7 اکتوبر سن 2023 کو اسرائیل میں حماس کے حملے کے ایک ہفتے بعد ہوا، جس میں 1200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، اور حماس نے، جسے امریکہ دہشت گرد گروپ قرار دے چکا ہے، سینکڑوں افراد کو یرغمال بھی بنا لیا تھا. ودی ریزولوشن میں اس بات کی توثیق کی گئی ہے کہ امریکہ میں نفرت پر مبنی جرائم، اسلام دشمنی، یہود مخالفت اور فلسطینیوں اور عرب مخالف امتیاز کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. مگر یہ لمحہ یہ سوال کرنے کا بھی ہے کہ ہم یہ یقینی بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ ودی اس کا شکار ہونے والوں میں آخری ہو. جوزف چوبا نے چاقو کے وار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے: مسلمانوں کو مر جانا چاہیے. احمد ریحاب نے عدالت کے باہر نماز جمعہ کی امامت کروائی اور ادے الفیومی کے لیے مترجم کے فرائض انجام دیے. وہ شکاگو میں کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. This is one of the worst hate crimes. لوگوں کی حالیہ یادداشت میں نفرت کی بنا پر یہ بدترین جرائم میں سے ایک تھا، جس میں سے ایک معصوم 6 سالہ کنڈرگارٹن کے بچے اور اس کی والدہ کو نشانہ بنایا گیا. جیسا کہ آپ نے بار بار سنا، بچے پر چاقو کے 26 وار کیے گئے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ منظر کتنا ظالمانہ تھا. والدین کے لیے ان تمام ہولناک تفصیلات کو برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے بھرپور ہمدردی ہے. ریاست الینوائے میں امریکی مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد آباد ہے. سب سے زیادہ فلسطینی کوک کاؤنٹی میں رہتے ہیں، خاص طور پر برج ویو کے شکاگو نامی علاقے میں، جسے لٹل پیلسٹائن بھی کہا جاتا ہے. All of us who are parents. ہم سب جو والدین ہیں، جو عرب یا فلسطینی ہیں، جیسے میں مصری امریکی ہوں، جو مسلمان ہیں، ہم سب نے وادی الفیومی میں اپنے بچوں کو مرتے دیکھا، کیونکہ یہ ہمارے لڑکوں میں سے ایک بھی ہو سکتا تھا. ریحاب کہتے ہیں کہ اس بارے میں منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ شکاگو کے نواح میں اس کے آبائی علاقے پلین فیلڈ میں بچوں کے ایک پارک میں ودی کی ایک مستقل یادگار تعمیر کی جائے. جوزف سوبا کو 2 مئی کو سزا سنائی جائے گی. کین فرابو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ. اور اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.